ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے انسان کو متنبہ کیا ہے تو دوسری طرف سے اس کو خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں، پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرط لگا دی ہے، من یتق اللہ، کہ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو وہ کرے گا، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے وہ باز رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے، من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہم اپنے دل میں ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک موقع پر ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اسی دوران تقوی کے متعلق بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت، ہر کام میں، ہر لمحہ، ہر طرح کے لین دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال رکھیں۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کرتے رہیں، یہ سوچ کر کے کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے یہاں ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو ہم ان کاموں سے باز رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے کہ کس طرح سے انسان زندگی گزارے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہم اپنے معاشرے میں غور کر لیں تو غیبت جیسے جرم میں، گناہ میں مبتلا ہیں، اور جب کوئی کہتا بھی ہے کہ بھائی غیبت کسی کی نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم سچائی بیان کر رہے ہیں۔ غیبت ہے کیا، اس کو سمجھنا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے ایسی کوئی بات کہنا جو اس کے اندر موجود ہو اور اس کو بری لگے۔ اگر وہ اس کو سنائی پڑے وہ بات تو اس کو بری لگے اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ اب کسی کے اندر کوئی خرابی ہے اور ہم کہیں پر بھی 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ گئے اور بیان کرنے لگے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ کام کر لیا۔ اب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یہی غیبت ہے۔
اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ غیبت تو وہ برائی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے۔ اور بہتان بیجا الزام لگانا کسی پر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے اس کی جب تک کہ وہ انسان اس بندے سے معاف کرا کر کے نہ، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی چلو گزری ہوئی زندگی گزر گئی، برائیاں کرتے رہے تو اس کے معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے، سن لو بھائیو اچھی طرح سے، کہ اگر ہم نے کسی کی برائی کی ہے، ہمیں غیبت اور بہتان کا فرق نہیں معلوم تھا اور ہم برائی کرتے رہے لیکن اب معلوم ہوا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی بہانے سے اس بھائی کے پاس جائیں اور بات کرتے ہوئے کہہ دیں بھائی جو کچھ کہا سنا ہو معاف کرنا۔ اگر اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا تو اب معاف ہوا، اب اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی تم کو معافی مل جائے گی، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اسی طرح سے لین دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرما دیا کہ ہمیں لین دین بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تمہارا قلم تمہارے کان پر ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں دیکھتے تھے، اب تو کیلکولیٹر وغیرہ کا زمانہ ہے تو وہ تصور ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں نہ آ سکے۔ پہلے کے زمانے میں جو دکاندار تاجر لوگ ہوتے تھے وہ قلم اپنے کان میں رکھے رہتے تھے، سامنے بیٹھ رہتا تھا، لین دین جو بھی ہوتا تھا فوراً قلم کے اوپر سے کان کے اوپر سے قلم نکالا اور اس کو لکھ لیا۔ تو حساب کتاب ہم کو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سلسلے میں کئی آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے انسان کا باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے سے آیت کی تفسیر ابھی سمجھ میں آئے گی۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی شہر میں فساد ہو گیا اور کوئی ایک خاتون اس فساد میں پھنس گئی۔ اب وہاں تو بہت زیادہ خونریزی ہو رہی تھی، لوٹ مار مچی ہوئی تھی۔ اس خاتون کو ایسا محسوس ہوا، سامنے ایک مسجد دکھی، وہ اس مسجد میں گئی تو وہاں کے امام اور مؤذن ایک ہی تھے، وہی اذان دیتے تھے اور وہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، رات بہت ہو گئی تھی۔ وہ خاتون اس مسجد کے اندر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر بہت دور ہے اور میں جا نہیں سکتی، میری جان کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ مجھے ایک کونے میں بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو ان کو بڑا ترس آیا، جو امام صاحب تھے ان کو بڑا ترس آیا کہ ہاں واقعی یہ بڑی مظلوم خاتون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، صبح نماز اذان سے پہلے تم کو جانا ہوگا ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیونکہ لوگ تو فوراً غلط فہمی اپنے دماغوں میں غلط گمانی لے لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے ایسے نہ دیکھ لو جیسے کہ ایک سوئی میں دھاگا ڈالا جا رہا ہے، تب تک کسی کے گناہگار ہونے کی گواہی نہ دو۔ اور ہم نے کسی کو کہیں پر بھی بیٹھے دیکھ لیا، دل میں فیصلہ کر کے فوراً فیصلہ دے دیا، وہ آدمی تو گناہگار ہے، بالکل نہیں، حدیث کے خلاف ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی تم جلدی یہاں سے نکل جانا۔ انہوں نے حجرہ دے دیا اور خود مسجد میں آ گئے اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ پرانا زمانہ تھا، چراغ جلا کر کے مطالعہ کرتے رہے۔ وہ خاتون حجرے کے اندر اور وہ امام صاحب مسجد میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب اس خاتون کو ذرا سا نیند تو کیسے آئے، فساد ہو رہا تھا باہر،
وہ وہاں سے جھانک کے دیکھ رہی ہیں کہ وہ مولوی صاحب مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور اس چراغ کی لو میں بار بار اپنی انگلی ایسے رکھتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ امام صاحب ایک طالب علم تھے کسی مدرسے کے، لیکن امامت کرتے تھے۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے طلباء ہیں۔ اب صبح جب اذان کا وقت ہونے کو آیا تو امام صاحب نے کہا آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لے جائیے یہاں سے۔ کہا نہیں، پہلے آپ بتائیے کہ آپ یہ عمل رات بھر کیوں کرتے رہے، تب میں جاؤں گی، ورنہ میں یہاں سے ہلنے والی نہیں۔ کہا ارے اللہ کی بندی تم جاؤ یہاں سے۔ کہا نہیں میں نہیں جا سکتی، تمہاری عزت کا چاہے جو ہو جائے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے۔ کہا دیکھو تنہائی کا وقت تھا، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، تو میں چراغ کی لو میں اپنی انگلی دے دیتا تھا کہ جب تم اس چھوٹے سے چراغ کی لو کو، اس کی آنچ کو، اس کی جلن کو، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکو گے۔ وہ خاتون چلی گئی سن کر کے کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہی دیندار آدمی ہے، اور اگلے دن معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کے یہاں سے شاہی فرمان آیا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کو حاضر کیا جائے۔ وہ ڈرتے ہوئے گئے، معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکی اس بادشاہ کی تھی، علاقے کا جو نواب تھا، بادشاہ تھا، اس کی تھی، اور اس لڑکی کو اس امام صاحب کی دینداری اتنی پسند آئی کہ نکاح کا پیغام دے دیا، نکاح ہو گیا۔ وہ امام صاحب بہت غریب گھر کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے ذریعے کیسے ان کا سلسلہ بنایا، تو قرآن پاک میں آیا ہے من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ایسی جگہ سے دے دیتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے ہیں ہمیں ان احکام پر عمل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے خاموشی کے ساتھ ایسے راستے کھول دے گا، ایسے دروازے کھول دے گا کہ جہاں سے ہم کو کوئی گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں وہاں سے روزی مل سکتی ہے، یا اس جگہ سے ہمارے لیے کسی مصیبت سے چھوٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے، تو ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے، حلال طریقے سے روزی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔